वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ COP29 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और सदर इल्हाम अलीयफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुसाफा किया, जबकि वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम अलीयफ से भी मुसाफा किया। आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 29वें क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास का इनेकाद। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म जहरीली गैसेस के अखराज में कम तरीन हिस्सेदार ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से दरपेश चैलेंजेस उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान की जानिब से ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की डेनमार्क और जमहूरियत चेक के हम मनसबों से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल। COP29 खत्ते को दरपेश खतरात पर तबादला ख्याल का अहम फोरम। वज़ीर आज़म महदूद वसाइल के बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दामात से आगाह करेंगे। बड़े इवेंट की बड़ी कवरेज के लिए पाकिस्तान टेलीविजन के खुसूसी इंतजामात। कॉन्फ्रेंस की लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए PTV न्यूज़ की टीम बाकू में मौजूद। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के लिए माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आज़रबाईजान में आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 का आगाज़। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से दरपेश खतरात पर गौर। क्लीन एनर्जी के लिए सरमायाकारी से मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल। दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री कमी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। तरक्की याफ्ता ममालिक से वादों पर अमल दरामद करने का मुतालबा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने के बायस सूबे के तमाम अजला में स्कूल और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ने के बायस 17 नवंबर तक निजी ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखे जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पिछले 24 घंटों के दौरान औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 607 रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का स्मॉग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब के दफ्तरों के 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का हुक्म। दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करना होंगी। फैसले का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी नीम सरकारी खुद मुख्तार इदारों पर होगा। मरासला इंतहाई ज़रूरत के बगैर घर से बाहर न निकलें। घरों में हवा को साफ करने वाले आलात को इस्तेमाल किया जाए। ब्लड प्रेशर और सीने के अमराज में मुब्तला मरीज खास तौर पर मोहतात रहें। आलूदगी से बचाव के लिए मास्क और चश्मे का इस्तेमाल लाजमी करें। घरों में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और ज़्यादा देर खुली जगहों पर न रहें। स्मॉग के सूरत हाल के पेश नज़र हेल्थ एडवाइजरी जारी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मॉग के डेरे, बालाई इलाकों में मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। बालाई इलाकों में बास मकामात पर बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर आज़म का मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और बाहमी एतमाद के फ़रोग के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार की तारीफ। रियासत कॉन्फ्रेंस में शानदार खैर मकदम और तौसीफ़ी अल्फाज पर तंजीम के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से इजहार तशक्कुर। अमन और उम्मा के इत्तेहाद व यकजहती के लिए हमारी सोच में मुकम्मल हम आहंगी सतह पर खुशगवार तब्दीली का सबब बनेगी। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह से लाहौर में मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की कोयटा धमाके की मजम्मत। विफाक से नई सड़कों को शोहदा के नाम से करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तामीर होने वाली नई सड़कों के नाम शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। शहीद की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकते। शोहदा के खानदानों के साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्की से कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम के वफ्द की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के नहीं हर फर्द की है। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करना और गुड गवर्नेंस यकीनी बनाना हमारा आज़म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्की।
SIFC के ताउन से ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए कोशां, खेलों और इवेंट्स के जरिए मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को उजागर किया जाएगा। सियाहों को फ़ोन पर बुकिंग, गाइड्स और रिहाइश की सहूलत की फहमी के लिए प्लेटफॉर्म मुयसर होगा। पाकिस्तान में सियाहत को आलमी सतह पर पुरकशिश बनाने के लिए ग्रीन टूरिज्म का 30 से ज़ायद हुकूमती इदारों के साथ ताउन, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूट के क़याम का भी ऐलान। मोदी का जंगी जुनून, भारतीय फौज के एहलकार खुदकुशियां करने पर मजबूर। श्रीनगर में CRPF के जवान ने खुद को गोली मार दी। नरमल पाल सिंह ने अपनी सर्विस राइफल से इंतहाई कदम उठाया। 5 साल में 800 से ज्यादा जवानों ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। तशवीशनाक सूरत हाल की वजह सीनियर्स का नाजेबा रवैया है। साबिक अफसरान मशरिक़े वुस्ता में सयूनी फौज की जारियत जारी। गजा पर इजरायली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। वसी गजा के नसीरात पनागजीन कैंप पर ड्रोन हमले में 20 शहीद, 30 अफराद जख्मी। अल मवासी पनागजीन कैंप पर बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद। गाजा शहर पर हमले में 5, जबकि बैत हनून पर बमबारी में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। कमाल उद्वान हस्पताल पर भी काबिज फोर्सेस का हमला। शिमाली गजा में लड़ाई के दौरान 4 इजरायली फौजी हलाक। लेबनान के शिमाली कस्बे पर फिजाई हमला, 14 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जारे फोर्सेस की हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी मुस्तरद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज। पहला मैच जुमेरात को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 मैचेस में कौमी टीम का पलड़ा भारी। दोनों टीमें अब तक 25 मरतबा मद्दे मुकाबल हुई हैं। ग्रीन शर्ट्स ने 13 मैचेस जीते, 11 में ऑस्ट्रेलियाई टीम कामयाब रही। एक मैच बेनतीजा रहा। Last ball, 1 bounce and 4. Well played. Oh, so elegant. इटली में सीजन का इख्तितामी टेनिस इवेंट ATP फाइनल। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव का फातिहाना आगाज। रूस के आंद्रे रुबेलो को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। नॉर्वे के कैप्सरूड ने स्पेन के कार्लोस एल्कराज को अपसेट शिकस्त दे दी। और दुनिया की सबसे मुश्किल सोलो सेलिंग रेस वैंडे ग्लोब का आगाज। 11 ममालिक के 40 मल्लाह ने फ्रांस के मगरबी साहिल लेस सेबल्स डियोलोन से अपनी मुहिम शुरू कर दी। 6 खवातीन सेलर्स भी शामिल। मल्लाह किसी भी मदद के बगैर दुनिया के गिर्द चक्कर लगाएंगे। सेलर्स मजमूई तौर पर 45,000 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का आगाज करेंगे आज के दिन की सबसे बड़ी खबर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ COP29 सरबराह इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और सदर इल्हाम अलियौफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम अलियौफ से भी मुसाफा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किदा क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे, जिसमें मुतअद्दिद आलमी रहनुमा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म तरक्की पसीर ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान, जिनका जहरीली और माहौल को आलूदा करने वाली गैसों के अखराज में कम तरीन हिस्सा है, मगर वह मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से दो चार हैं कि चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म इसके साथ साथ ताजिक सदर इमाम अली रहमान की जानिब से ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक्किदा आला सतह तकरीब ग्लेशियर्स 2025 ग्लेशियर्स के लिए इक़दामात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म COP29 में शिरकत
شرکت کے لیے آئے ڈنمارک اور چیک ریپبلک کے وزراء اعظم سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کریں گے، جہاں نہ صرف باہمی تعلقات کے فروغ پر گفتگو ہوگی بلکہ وزیر اعظم پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ First of all, I would like to thank you all for coming to this roundtable on a very important subject, which relates to environment emergency in Pakistan. And I'll also beg your pardon, because I think because media is here, this is an issue which we need to take up with the people of Pakistan also directly. So they must understand what is its significance and what is their role. So I'll speak in Urdu so that my conversation can be understood by the people. پاکستان اس وقت دورے ایمرجنسی کا شکار ہے. کلائمیٹ چینج میں ایک وہ ایمرجنسی ہے جو ایکسٹرنلی پاکستان کو متاثر کر رہی ہے. جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں ان میں ہم 7واں موسٹ ولنریبل کنٹری ہیں. لیکن اسموگ کی ایمرجنسی ہماری اپنی ہے. دس از آر اون. یہ باہر سے نہیں آئی ہے. اور یہ جو کلائمیٹ ایمرجنسی ہے یہ ہمارے طرز عمل سے, ہمارے طرز زندگی سے اور ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہے. اس میں 70% حصہ ہمارا ہے اور 30% حصہ ٹرانس باؤنڈری کا ہے کہ جو ہمارے خطے سے ہمارے اوپر یہ چیز اثر انداز ہو رہی ہے. تو اسے جو اسموگ ہے جس میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ کے قریب پری میچور اموات, وہ لوگ کہ جو شاید ابھی کچھ سال اور زندہ رہ سکتے تھے, وہ اس کے نتیجے میں ارلی ڈیتھ کا شکار ہو جائیں گے. اور اسی طرح ہمارے بچے جو اس اسموگ میں پرورش پا رہے ہیں ان کی زندگیاں بھی بہت مختصر ہوئیں گی. کئی سال کا اثر پڑ سکتا ہے کہ ان کی زندگی کی کیا سپین ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا ہیومن ایمرجنسی بھی ہے اور معاشی ایمرجنسی بھی ہے, چونکہ تقریباً 9% GDP کا ہمارا اس سے متاثر ہو سکتا ہے, جو کہ تقریباً $30 ارب کے قریب بنتا ہے, جو ایک خطیر رقم ہے. تو لہٰذا اقتصادی طور پہ, انسانی طور پہ, سماجی طور پہ, جس سے کہ ڈسرپشنز ہمارے معاشرت میں ہوتی ہیں, ہر لحاظ سے ضروری ہے کہ اس سے نبٹنے کے لیے ہم ہنگامی طور پہ اقدامات اٹھائیں. حکومت پاکستان نے جو پاکستان کی ترقی کا, پائیدار ترقی کا منصوبہ بنایا ہے, اس میں 5 E's کے اندر ایک ای انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج سے متعلق ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کس قدر اہمیت اس شعبے کو دیتے ہیں, چونکہ یہ ہمارے لیے ایک سنگین چیلنج اور خطرہ بن چکا ہے. اور اب ہم مزید آنکھیں بند کر کے اس خطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں اپنی پوری آنکھوں کے کھول کر اور پورے وسائل کو جھونک کر اس آفت کو ٹالنا ہے, وگرنہ ہمارے مستقبل کی ترقی اور ہماری مستقبل کی قومی صحت خطرے میں پڑ جائے گی. تو اس کے لیے آج مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاس تمام صوبائی حکومتوں کے نمائندے, وفاقی حکومت کے محکمے, اکیڈیمیا, سول سوسائٹی, سب لوگ اور بین الاقوامی ہمارے پارٹنرز جو ہیں, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی, سب نے اس میں راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کی. اور ایک چیز بہت واضح ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے. ہم سب کچھ جانتے ہیں, مسائل کا حل بھی ہمیں معلوم ہے. اگر کمی ہے تو عمل کی کمی ہے. ہم امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ گیپ ہے کہ جس پر اب ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہے, کہ وہ سب سفارشات, وہ سب علم جو ہمارے پاس ہے, اس کو ہم عملداری کے اندر لے کر آئیں اور امپلیمنٹیشن کریں. جو میں نے ساری گفتگو سنی, اور میرے نزدیک 4-5 C's ہیں جن کے گرد اس کا حل ہم تلاش کر سکتے ہیں. سب سے پہلی
چیز ہے کمٹمنٹ، کہ ہمیں ایک کمٹمنٹ لانی پڑے گی اور اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے قومی ایمرجنسی کا ایک موضوع یا ایک مسئلہ بن چکا ہے، مسئلہ یہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج. اور جب تک وہ کمٹمنٹ نہیں پیدا ہوگی اور محض روایتی طریقوں سے ہم اسے نپٹیں گے تو یہ بات بنے گی نہیں، اور اس کے لیے ایک پورا مشن ہمیں لینا پڑے گا، ایک مشن کے انداز میں ہم اسے لے کے چل سکتے ہیں. دوسری چیز ہے کولیبریشن، کہ جو کولیبریشن ہے اس کی کمی نظر آتی ہے ان تمام لوگوں میں کہ جو اس سے متعلقہ ہیں، چاہے وہ صوبائی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز ہیں، چاہے وہ وفاقی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز ہیں. ڈیولوشن کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس کے بعد ہماری قومی سطح کے اوپر کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت بھی کافی ڈیمینش کر گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ مسائل ڈیوالوڈ ہیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کولیبریٹ نہ کر سکیں. تو اس کے لیے وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وفاقی حکومت، جیسے آج ہم لیڈ لے رہے ہیں، کہ وفاقی حکومت تمام جو محکمے ہیں ان سب میں اور صوبائی حکومتوں میں اور وفاقی حکومت میں اور اسی طرح جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ اکیڈیمیا ہے، سول سوسائٹی ہے، ان میں کولیبریشن کرے. اور اس کولیبریشن کے نتیجے میں پھر نیکسٹ سطح ہے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو کہ جو مربوط طریقے سے چلائی جائے، اس میں ڈپلیکیشن آف ایفرٹ بھی نہ ہو کہ ایک ہی کام ہے جو وفاقی حکومت کر رہی ہے وہی کام جو ہے صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے. تو آپس میں ایک کوآرڈینیشن کے نتیجے میں تقسیم کار ہو جس سے ہم جو بھی وسائل ہیں انہیں بہتر طور پہ استعمال کر سکیں. نیکسٹ از کمپلائنس، جو ایک بار بار ہر چیز کے اندر بات آئی کہ وی آر شارٹ آف کمپلائنس، کہ تمام اداروں کا مینڈیٹ موجود ہے، تمام اداروں کے پاس ان کا اختیار موجود ہے، لیکن ہم شارٹ ہیں کمپلائنس کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اس گیپ کو ہمیں ختم کرنے کے لیے اور جو ہمارے پاس ہدایات ہیں یا گائیڈ لائنز ہیں ان پر عمل داری کے لیے جو کمپلائنس ہے اس کی مؤثر نگرانی بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اور ایک ہر جگہ ہر شعبے میں دیر از اے نیڈ فار بائس فار ایکشن ناؤ، کہ ہاؤ فاسٹ وی امپلیمنٹ دوز پالیسیز اینڈ گائیڈ لائنس رادر دین کہ ہم افلاطونی کریں اور کہ جی یہ مسئلے کا حل یہ ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سب ہمیں پتہ ہے کہ انڈسٹری کی پولوشن ہو رہی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کی پولوشن ہو رہی ہے، یہ بھی پتہ ہے کراپ برننگ ہو رہی ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ جو موٹر سائیکل اور چنگچی ہے اس سے ان برنڈ ٹاکسک فیول جو ہے وہ فضا کے اندر جا رہا ہے. اسی طرح یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہمارا گاربیج ہے وہ ہم جلا رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ ہم پلاسٹک کو جلا رہے ہیں، اور سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں. لیکن اب اس کے بارے میں ہم کر کیا رہے ہیں، یہ سوال ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کمپلائنس ہے، چاہے وہ روڈ کے اوپر ہے، چاہے وہ کارخانوں کے اوپر ہے، چاہے وہ فیلڈز کے اوپر ہے، چاہے وہ گاربیج ڈسپوزل میں ہے، جس جگہ پر بھی ہے ہمیں اس پر مؤثر عمل درآمد اور نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے، کہ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کیپیسٹی کے ایشوز ہیں اور ان کو فوری طور پہ حل کیا جائے. جیسے ابھی یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تک ہم میں اتفاق نہیں ہے کہ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کا کیا مصدقہ طریقہ ہے اور کون سے مصدقہ گیجٹس ہیں اس پہ. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے. اسموگ کاروبار زندگی پر مضر اثرات مرتب کرتی ہے. اسموگ جیسی آفت کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسموگ ہمارے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے. اسموگ اور فضائی آلودگی کے حوالے سے خصوصی اجلاس سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں. احسن اقبال انہوں نے کہا کہ فصلوں کی باقیات جلانے سے اسموگ پیدا ہوتی ہے. اسموگ جیسی آفت کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا اسموگ سے متعلق اجلاس میں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے اور اسموگ سے بچوں کی صحت پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اسموگ کاروباری زندگی پر مضر اثرات مرتب کر رہی ہے. اسموگ اور فضائی آلودگی کے حوالے سے خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں اس وقت وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال. انہوں نے کہا کہ اس وقت اسموگ ہمارے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے. فصلوں کی باقیات جلانے سے اسموگ پیدا ہوتی ہے. اسموگ جیسی آفت کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں.
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے اسموک کی۔ پنجاب میں فضائی آلودگی بڑھنے کے باعث صوبے کے تمام اضلاع میں اسکول اور کالجز 17 نومبر تک بند کر دیے گئے ہیں۔ زیادہ متاثرہ اضلاع میں سرکاری، نیم سرکاری اور NGOs کے دفاتر میں 50% حاضری کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اسموک کے حوالے سے مزید جانتے اپنے نمائندے مدثر خان سے۔ جی مدثر، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ باغوں کے شہر لاہور میں آج بھی فضائی آلودگی برقرار ہے اور اسموک کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 607 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسموک کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اسموک کے باعث ہسپتالوں میں آنکھ، گلے اور سینے کے انفیکشن میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اسموک کے باعث بچوں میں نمونیا کی شکایات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے شہری زیادہ سے زیادہ پرہیز کریں، گھروں سے کم نکلیں، گھروں کے کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو SOP پر عمل کریں، اینک اور ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیوں کے خلاف اب سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ دھواں چھوڑتی چھوٹی گاڑیوں کو پہلی دفعہ 2000 روپیہ جرمانہ کیا جائے گا، جبکہ دوسری دفعہ ان کی گاڑیوں کو بند کر دیا جائے گا، جبکہ اسی طرح جو ہیوی ٹریفک ہے ان کو فوری طور پر جو ہے بند کر دیا جائے گا۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق اسموک کا باعث بننے والے تمام محرکات کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ اسموک کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی بنائی گئی ہے اور SOP پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جی اس وقت یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں باکو سے، جہاں پر COP29 کانفرنس میں شرکت کے لیے سربراہان مملکت موجود ہیں اور گروپ فوٹو اس وقت لیا جا رہا ہے۔ ایک روایت رہی ہے، ایک SOP ہے کہ جتنے بھی مہمان موجود ہوتے ہیں ان کا گروپ فوٹو جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں باکو سے براہ راست، جہاں پر تمام جو سربراہان مملکت اور نمائندے وہاں پر موجود ہیں ان کا گروپ فوٹو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ اس کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج کو کم کرنے، ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے اور مالیاتی امداد کے جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے شدید اثرات کے شکار ممالک میں شامل پاکستان کے لیے COP29 میں شرکت نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف COP29 سربراہ اجلاس میں شریک ہیں۔ اس وقت گروپ فوٹو، فیملی فوٹو لیا جا رہا ہے اور مختلف سربراہان حکومت مملکت اور مختلف ممالک کی جانب سے جو وفود آئے ہیں ان کے نمائندے اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر براہ راست۔ آج وزیر اعظم اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے تو آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے یہاں پر وزیر اعظم پاکستان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کو شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا، ماحولیاتی آلودگی کا سامنا ہے، اور یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہی ہے جب پاکستان کے مختلف بڑے شہر جو ہیں وہ اس وقت اسموگ کے اثرات میں ہیں اور پاکستان اس وقت شدید ترین موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم یہاں پر اظہار خیال کریں گے اور خاص طور پر دنیا کی توجہ جو ہے وہ اس اہم معاملے کی جانب مبذول کرائیں گے۔ جی ہاں، اور اس کانفرنس کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے اگر اس کے حوالے سے ہم بات کریں تو عالمی سطح پر کاربن کے اخراج کو کم کرنے، ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے اور مالیاتی امداد کے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس اہم کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کانفرنس میں آف پارٹیز کے 29ویں کلائمیٹ ایکشن کا سربراہی اجلاس جو ہے اس میں موجود ہیں، اور یہ جو مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، تمام جو عالمی رہنما اس کانفرنس میں موجود ہیں، سربراہان مملکت موجود ہیں، ان کا گروپ فوٹو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، جو کہ ایک روایت ہے، ایک SOP ہے کہ جتنے بھی مہمانان ذی وقار وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کا گروپ فوٹو جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان کا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جو ہے وہ یہ ویژن رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ہی تجویز کے اوپر جو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی تجویز پر ہی اس موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک فنڈ
قائم کرنے کے حوالے سے جو ہے اس کا بھی انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا تھا. یہاں پر جتنے بھی عالمی رہنما اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ اس وقت کچھ غیر رسمی گفتگو بھی کر رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف, اور اس وقت COP29 میں شریک عالمی رہنماؤں کے ہمراہ فیملی فوٹو لیا جا رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں جائیں گے کہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں کانفرنس آف پارٹیز کے 29ویں کلائمیٹ ایکشن سربراہ اجلاس کا انعقاد ہوا ہے, اور اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ اجلاس باقاعدہ طور پر شروع بھی ہو جائے گا. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. وزیر اعظم یہاں پر زہریلی گیسز کے اخراج میں کم ترین حصے دار ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے درپیش چیلنجز اجاگر کریں گے, اور پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اس پر اس سے دنیا کو آگاہ کریں گے. وزیر اعظم کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس کی یہاں پر میزبانی بھی کریں گے, اور اس وقت کانفرنس کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. اس وقت گروپ فوٹو جیسے کہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیا جا رہا ہے, اور یہ اس وقت ہمیں ترکی کے وزیر اعظم جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں, وہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور دیگر عالمی رہنماؤں کا اس وقت جو کہ اس کانفرنس میں شریک ہیں گروپ فوٹو لیا جا رہا ہے, اور یہ ترکی کے وزیر اعظم کے ساتھ اس وقت غیر رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. عثمہ, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ترک صدر رجب طیب اردوان جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور غیر رسمی گفتگو کا سلسلہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعظم کا جاری ہے. پاکستان کے کیونکہ دیگر اسلامی ممالک ہوں یا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے یورپی ممالک ہوں, تمام دنیا کے ساتھ جو ہے ایک بڑا اہم ریلیشن یہ اس وجہ سے بھی رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ عالمی کانفرنس کے مواقع ہوں وہاں پر پاکستان نے جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو ہے پوری دنیا کو آگاہ کیا ہے. بالکل, ترکیہ کے صدر یہاں پر موجود ہیں رجب طیب اردوان, ان کے ساتھ گرم جوش مصافحہ بھی کیا ہے, اور کچھ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کو یہاں پر ریسیو کیا. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے, دیگر عالمی رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں. آج جب وزیر اعظم یہاں پر پہنچے تو ان کا امام علی رحمان نے, الہام علیوف نے یہاں پر وزیر اعظم کا استقبال کیا, اور ساتھ ہی ان کے موجود تھے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس بھی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف COP29 میں شریک عالمی رہنماؤں کے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اور پاکستان کا اس حوالے سے ہمیشہ سے ہی یہ موقف رہا ہے. پاکستان کا اس حوالے سے یہی موقف رہا ہے کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان پر جو ہے وہ برڈن کو کم کیا جائے, اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو آگے بڑھ کر جو ممالک موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہیں ان کو اس وقت مدد فراہم کرنی چاہیے. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گروپ فوٹو لیا جا رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف یہاں پر موجود ہیں. جی ہاں, اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کا شمار صف اول کے ممالک میں ہوتا ہے, اور یہ جو گروپ فوٹو ہوتی ہے یہ اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہوتی ہے کہ دیکھیے وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت موجود ہیں, ان کے دائیں جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکیہ کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان موجود ہیں, آذربائیجان کے صدر الہام علیوف موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ موجود ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور جس کا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو ہے ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے پوری دنیا کو اس حوالے سے باور کروانے کے لیے. اور آپ دیکھیے کہ جو ایک فنڈ قائم کیا گیا تھا, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ, وہ بھی پاکستان کی ہی درخواست پر قائم کیا گیا تھا. اور اس وقت یہ مناظر آپ دیکھیے اپنے ٹیلیویژن اسکرین پر, گروپ فوٹو جو ہے وہ لیا گیا ہے عالمی رہنماؤں کا. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور ان کے ہمراہ دائیں طرف موجود تھے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان, اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل, اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف جو ہیں وہ بھی موجود تھے. اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صف اول کے ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. بالکل, وزیر اعظم آج یہاں پر موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ جتنے بھی ممالک ہیں, اور یقیناً ان میں پاکستان کا اس وقت پہلا نمبر ہے. پاکستان شدید ماحولیاتی چیلنجز کا اس وقت سامنا کر رہا ہے. یہاں پر وزیر اعظم ایک ماحولیاتی انصاف کا آج مطالبہ کریں گے, اور تمام تر اقدامات جو پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں ان پر بھی کھل کر یہاں پر گفتگو ہوگی. اقوام متحدہ کے زیر اہتمام آذربائیجان میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے COP29. عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے جو درپیش خطرات ہیں یقیناً آج ان پر بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ جو کلین انرجی ہے, کلین انرجی کے لیے سرمایہ کاری سے متعلق تجاوز پھر بھی تبادلہ خیال ہوگا. اور درجہ حرارت جو ہے وہ بھی دنیا کا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے. درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری کمی کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور دیا جائے گا, اور خاص طور پر وہ ممالک جن کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, ان کی جانب سے جو بھی وعدے کیے جاتے رہے ہیں ان وعدوں کی بھی دوبارہ سے ان کو یاد دہانی کرائی جائے گی کہ ان کا چونکہ حصہ زیادہ ہے. اکثر ممالک جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں ان کا حصہ زیادہ ہے, لیکن پاکستان جو ہے
اس کا حصہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اس کو مسائل کا اس وقت سامنا ہے۔ جی ہاں، اور یہ COP29 کی اگر ہم عظمیٰ بات کریں تو یہ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے جو مالیاتی وسائل کی فراہمی ہے اس پر بطور خاص توجہ مرکوز جو ہے وہ کی جائے گی اس COP29 کانفرنس میں، کیونکہ جو ممالک ہیں ان کو گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں بڑے پیمانے پر کمی لانے اور موسمیاتی تبدیلی کے بدترین ہوتے ہوئے اثرات سے روزگار اور زندگیوں کو تحفظ دینے کے لیے بھی کئی ٹریلین ڈالر جو ہیں درکار ہیں۔ اور یہ والی جو کانفرنس ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرس معاہدے کے تحت موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اپنے اقدامات سے متعلق تازہ ترین منصوبوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کا بالکل موقع بھی اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر ہارون الہی طور اس وقت یہاں پر موجود ہے، ان سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر ہارون الہی طور، اس وقت ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ مناظر دکھا رہے ہیں، کانفرنس کا آغاز تو ابھی نہیں ہوا لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گروپ فوٹو لیا جا رہا ہے اور وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف اس وقت صف اول میں موجود ہیں، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان ان کے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس بھی موجود ہیں۔ آپ یہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اب سے تھوڑی دیر بعد یہاں پر یونائٹڈ نیشنز COP29 ورلڈ لیڈر سمٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے پلینری سیشن میں وزیراعظم محمد شہباز شریف جو ہیں وہ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں جو COP کا مرکزی اسٹیڈیم ہے، جو کانفرنس ہال بنایا گیا ہے، وہاں پہنچے تو ان کا بڑا گرمجوشی سے استقبال کیا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے اور ان کے ساتھ ہی ساتھ UN سیکرٹری جنرل نے، جس کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو فیملی فوٹو ہوا ہے ورلڈ لیڈرز کا، تقریباً 100 کے قریب لیڈرز جو ہیں دنیا بھر سے، جن میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ تاجکستان کے صدر شریک ہیں، ترکی کے صدر شریک ہیں، اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم ہیں، امیر کویت ہیں، بیلاروس کے صدر ہیں، اس طرح سے مختلف ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کی قیادت جو ہے اس کانفرنس میں، سمٹ میں، سربراہ کانفرنس میں شریک ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ہے وہ فیملی فوٹو میں پہلی صف میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف ورلڈ لیڈرز کے ساتھ کھڑے تھے اور یہاں پر ان کا انٹریکشن ہوا ہے دوسرے عالمی رہنماؤں کے ساتھ۔ بیلاروس کے صدر کے ساتھ ان کا بڑا گرمجوش وان کا ہوا، اس کے ساتھ ہی ساتھ مصافحہ ہوا، اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے جو دیگر عالمی رہنما ہیں، ترکی کے صدر کے ساتھ ان کی انفارمل گفتگو ہوئی ہے۔ ڈفرینٹ جو عالمی رہنما ہیں، آذربائیجان کے صدر کے ساتھ وزیر اعظم کا انٹریکشن ہوا ہے، UN جنرل سیکرٹری کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے۔ آج فارمل میٹنگز بھی وزیر اعظم کی سائیڈ لائن پہ اسکیجولز ہیں میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم ایک میزبانی کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی، یہاں سائیڈ لائن پہ جو اسپیشل فائنینسنگ، جس میں کلائمیٹ چینج فائنینسنگ کی بات کی جائے گی اور وزیر اعظم عالمی برادری پر، خاص طور پر ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیں گے کہ وہ کلائمیٹ چینج کا جو بڑا چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ اپنی معاونت بڑھائیں۔ ہارون الہی طور صاحب یہ فرمائیے گا، ترقی پذیر ممالک کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سالانہ $1 ٹریلین تک جو ہیں وہ کلائمیٹ فائنینس کے اندر جمع کروائے جائیں گے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اگر ہم بات کریں اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ بھی یہ وعدے وعید کیے گئے تھے ان ترقی پذیر ممالک کی جانب سے، ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے، کہ پاکستان کو بھی اس موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے فنڈز جو ہیں ان کو دیا جائے گا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ فنڈز اس طریقے سے ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں جو کہ عالمی برادری کی جانب سے وعدے کیے گئے تھے۔ تو کیا یہ جو کانفرنس ہے اس کے اندر اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی ان ترقی یافتہ ممالک کے کردار کے حوالے سے؟ کیے گئے ہیں عالمی برادری کی جانب سے، ان پر ورکنگ ہو رہی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان کا اس میں بڑا اچھا شیئر ہوگا، اور بلکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ پاکستان کا شیئر جو ہے وہ $8 بلین تک ہو سکتا ہے۔ ٹائم سپین ابھی طے نہیں ہوا، تو ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے حوالے سے جو تجویز تھی وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تھی، جسے COP27 میں آفیشیل ایجنڈا کا حصہ بنایا گیا، اور پھر اسی ایجنڈے
معاہدے کے تحت اس کی کاپ کے پلیٹ فارم سے منظوری دی گئی. ترقی یافتہ ملکوں نے پلیجز کیے اور ساتھ ہی ساتھ کمٹمنٹ ظاہر کی کہ وہ گرین انرجی کے لیے میکسیمم انویسٹمنٹ کریں گے. $100 بلین کا ہدف رکھا گیا ہے اور اس سلسلے میں آج بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ہے جب مختلف انٹریکشنز کریں گے. آج ان کا گلیشیئرز کے حوالے سے ایک جو تاجک صدر ایک کانفرنس کر رہے ہیں اس میں بھی ان کی شرکت ہے. خود وزیر اعظم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کر رہے ہیں, اس میں بھی اس پہ بات ہوگی فائنانسنگ کے حوالے سے. پھر کل جب وزیر اعظم ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب کریں گے تو وہاں خاص طور پہ وزیر اعظم فیوچر ایجنڈا پہ بات کریں گے, پاکستان کے مسائل پہ بات کریں گے اور جو عالمی برادری ہے خاص طور پر ترقی یافتہ ملک ہیں, امیر ملک ہیں, ان پر زور دیں گے کہ وہ اپنی جو کوششیں ہیں ان کو تیز کریں. دو اطراف پہ ہمیں کام کرنا ہے. ایک تو کاربن امیشن جو ہے, کاربن کا اخراج جو ہے اس کو کم کرنا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے اس میں بھی سب سے زیادہ شیئر ترقی یافتہ ملکوں کا ہے. دوسری طرف فائنینسنگ کے حوالے سے بھی جو پلیجز ہیں وہ زیادہ ترقی یافتہ ملکوں کی طرف سے آئے ہیں. تو اس سلسلے میں وزیر اعظم زور دیں گے عالمی برادری پر اور ڈیولپڈ نیشنز پر کہ وہ آگے بڑھیں اور دنیا کے لیے ایک صاف ستھرا اور ہیلدی ماحول کریٹ کرنے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں. جی اچھا ڈاکٹر ہارون الہی ٹور صاحب, آپ نے فائنینسنگ کی بات کی, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی بات کی جو کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی تجویز ہے. اس کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا دیگر اقدامات لینا ہوں گے ماحولیاتی آلودگی پر فوری طور پر قابو پانے کے لیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی تیزی سے ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہم پچھلے سال کی نسبت اس سال کا کمپیریزن کریں تو پاکستان کو شدید ترین خطرات اس وقت لاحق ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے بڑے فیصلے اور اقدامات جو ہیں وہ عالمی برادری کو فوری طور پر لینا ہوں گے؟ جی اس وقت پوری دنیا کلائمیٹ چینج ایکشن پلان پہ کام کر رہی ہے جس میں گرین انیشیٹوز کی بات ہو رہی ہے اور دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ کتنا میکسیمم گرین انیشیٹوز لیے جا سکتے ہیں. پلانٹیشن پہ خاص توجہ دی جا رہی ہے. گرین انرجی سب سے بڑا جو تھریٹ ہے اس وقت انرجی مکس کا غیر متوازن ہونا ہے. تو پاکستان چاہتا ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں گزشتہ چند سال کے اندر سولرائزیشن بڑے پیمانے پر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیکٹریز جو ہیں ان کے اندر بھی جو کاربن امیشن ہے اس کا شیئر کم کیا جا سکے. پاکستان نے اس کے لیے اقدامات بھی کیے. ظاہر ہے جب آپ اپنی انڈسٹری کو روکتے ہیں کاربن امیشن سے تو جہاں آپ سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے یا کلائمیٹ کے لیے تو وہیں پہ آپ کو ایک بڑا دھچکا لگتا ہے آپ کی انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ ہے یا ترقی ہے اس کو ترقی کی رفتار بھی. لیکن اس کے باوجود پاکستان بڑے پیمانے پہ اقدامات کر رہا ہے. پلانٹیشن پہ خاص توجہ دی جا رہی ہے. انرجی مکس میں گرین انرجی کے شیئر کو بڑھایا جا رہا ہے. یہاں پہ آذربائیجان اس سلسلے میں آذربائیجان کی قیادت بڑی کمیٹڈ ہے اور پاکستان کے ساتھ اس سلسلے میں مل کے کام کرنا چاہ رہی ہے. پاکستان نے یہاں پہ 3 پویلینز قائم کیے ہیں خاص طور پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. پاکستان کی جو اس میں پارٹیسپیشن ہے وہ بڑی بھرپور ہے. کلائمیٹ چینج منسٹری پوری طرح ایکٹیو دکھائی دیتی ہے. پاکستانی ڈیلیگیشنز یہاں موجود ہیں جو مختلف پارٹنرز کے ساتھ 300+ پارٹنرز جو ہیں وہ دنیا بھر سے کلائمیٹ چینج کے یہاں پہ شریک ہیں جو ایڈوکیسیز دے رہے ہیں. تو ورکنگ تو دنیا بھر میں جاری ہے. تو ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک صاف ستھرا اور کلین گرین جو ہے وہ انوائرمنٹ دے سکیں گے. اور اس سلسلے میں عالمی برادری آپ دیکھیں اس میں 100 سے زائد عالمی رہنماؤں کی شرکت بھی اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ دنیا کتنی زیادہ اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ ماحول اور کلائمیٹ چینج ہمارے لیے کتنا اہم ہے.
ठीक है डॉक्टर हारून लाइतूर साहब, आखिर में ये फरमाइएगा, आप हम पाकिस्तान के इक़दाम की बात करते हैं, आपने भी उस तरफ इशारा किया, लेकिन अगर हम मौसमियाती तब्दीली में कमी लाने की बात करें तो ईंधन में कमी के हवाले से भी ये बात शामिल थी कि आलमी बरादरी जो है वो ईंधन के मामलात में भी कमी लाएगी। बहरे कैस्पियन की हम बात करें तो दुनिया के अव्वलीन तेल के कुओं का मरकज़ होने पर उनको फ़ख्र है। उनकी पैदावार की बात हो, खुद आज़रबाईजान में 2023 की अगर हम बात करें तो उसकी मईशत का 35% इन्हिसार जो है वो तेल और गैस के ज़खायर पर रहा और उसने 2028 तक इसको 22% तक ले जाना है। क्या हम जो इक़दामात कर रहे हैं तो तेल के पैदावार वाले मुल्क भी वो इक़दामात करेंगे आपके ख्याल में? तूर साहब, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है डॉक्टर हारून लाइतूर साहब से, और आपको बताएं कि अहम ये कॉन्फ्रेंस है माहौलियाती तब्दीली के संगीन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए COP29 कॉन्फ्रेंस। इस हवाले से हम आपको आगे चल के मजीद भी आगाह करते रहेंगे। खबरनामे में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, एक बार फिर बात करेंगे स्मोक की। स्मोक के बायस पंजाब के दफातर के 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। महकमा माहौलियात की जानिब से जारी की गई हिदायत के मुताबिक दफातर में 50% अमले को बुलाने की हिदायत की गई हैं, जबकि 50% अमला घर से ऑनलाइन काम करने का पाबंद होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी। फैसले का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी, नीम सरकारी और खुद मुख्तार इदारों पर होगा। नाज़रीन, जनूबी पंजाब इन दिनों शदीद स्मोक की लपेट में है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह ज़िला लोधरा में भी आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 874 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब समेत ज़िला लोधरा और उसके गिरदोनवा के इलाकों में आज भी मौसम आलूदा है और स्मोक की लपेट में है। ज़िला लोधरा आज मुल्क भर में आलूदगी की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। लोधरा में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 874 पर पहुंच गया है। लोधरा की ज़िले इंतज़ामिया स्मोक से बचाव के लिए अवाम में मुफ्त मास्क भी तकसीम करा रही है और अवाम में आगाही देने के लिए वाक भी करा रही है और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की हिदायत कर रही है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किसानों की फसलों को बाक़ियात ना जलाने की सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई है और इसके खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जी, मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह गुजरात में स्मोक ने डेरे जमा लिए हैं। इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या इंतज़ामात किए गए हैं, जानते हैं गुजरात से फैज़ान इरशाद की इस रिपोर्ट में। इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे। पंजाब के दूसरे अजला की तरह पाक पतन में भी स्मोक ने सर उठाना शुरू कर दिया है। स्मोक के बाद फ़ज़ा आलूदा हो गई है। तफसील अब्बास अली आरिफी से। पंजाब के दीगर अजला की तरह पाकपतन और उसकी दोनों तहसीलों में भी स्मोक के बायस फ़ज़ा आलूदा हो रही है। शहरी आँख, गले, सांस और जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से तजावज़ कर चुका है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब भी घर से बाहर निकले एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, मास्क पहनें और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इस पे हम अपना कौमी फरीज़ा अदा करके दरख्त लगा के, कम से कम एक दरख्त अपने घर के बाहर लगा के इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन जो हैं उनके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसमें आँखों की एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत होना और जो जिल्द के पहले से मसाइल जिन लोगों को हैं उसमें शिद्दत देखी गई है। दूसरा ये कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत दी गई हैं उस पर अमल करें। हुकूमत की SOPs पे अमल करें। ज़्यादा देर आप इंडोर रहें, घरों में रहें। अगर बहुत ज़रूरी अशद काम है तो फिर घरों से बाहर निकलें। मजबूरन अगर जाना भी पड़े तो सन ग्लासेस इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से आंखों को वॉश करें। हुकूमती हिदायत के पेश नज़र शहरियों में स्मोक से बचाव के मुतल्लिक़ आगाही पैदा करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं।
महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की वज़ा करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करके स्मोक के मुज़र असरात से बचा जा सकता है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। हमारे लिए तो 50% हो ये ज़्यादा बेहतर है, बट वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो मेरी आप सब से और वाइस चांसलर साहिबान से है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग लीड लें। दूसरा, मैंने चेयरमैन साहब से एक दरख्वास्त की थी कि अब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, तो जो हमारा लोकल हैंडीक्राफ्ट, आर्टिक्राफ्ट, आर्ट, इसको प्रमोट करने का टाइम है। और ये जो 14 विमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, मैंने देखा है, मतलब जब बुशा साहिबा थी लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में होम इकनॉमिक्स के अंदर, तो आप लोग ऑलरेडी ख़वातीन को इस फील्ड के अंदर बहुत, और बाकी भी ऑफ कोर्स, मतलब जहाँ पे सारा, तो नाउ इज़ द टाइम कि हम लोकल क्राफ्ट को, उन ख़वातीन को जो इससे वाबस्ता हैं, आप उनकी हैंड होल्डिंग करें। इसके साथ साथ मैं आई टेक प्राइड इन दिस कि ये जो विमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब के अंदर, द देन चीफ मिनिस्टर और अब के प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब, इन्होंने स्टार्ट किया। फैसलाबाद विमेन यूनिवर्सिटी जो है, मैं उसकी लैंड जब ली गई, उसका सारा, मतलब आई वॉज पार्ट ऑफ एवरीथिंग। फातिमा जिना आप रही, उसके अंदर जो किया, तो मतलब हमने हमारी एक हिस्ट्री है कि हमने जहाँ पर यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर काम किया है, तो द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर एंड द देन चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। ख़वातीन को विरासत में हिस्सा देने से, के कानून बनाने से, वायलेंस अगेंस्ट वेमेन के सेंटर्स बनाने से, जो उनके जो कानून जो थे उनको असम्बली में लेकर आने के मुतालिक, उनके जो राइट्स के मुतालिक, और 33% ख़वातीन का कोटा मुलाजमतों में रखने से लेके, तो हम पायनियर हैं। हमने विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया, और अब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के बैनर के नीचे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन है, मैं आपसे, क्योंकि ये एक इतना बड़ा फोरम है कि इस वक्त टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हम अपनी ख़वातीन को, चाहे वो फ़नी तालीम IT से रिलेटेड है, चाहे वो किसी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज से रिलेटेड है, चाहे नर्सिंग से रिलेटेड है, पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अगर अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर लें, तो हम 10 से 15 लाख अपने बच्चे और बच्चियों को बाहर के मुल्कों में इन स्ट्रीम्स में एडजस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम एक प्लेटफॉर्म देने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम मेंटोरिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इस अगस्त फोरम का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी चाहूँगा कि आप इन स्ट्रीम्स के ऊपर भी काम करें, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप सब के हाथ में है। आप सब जो हैं, मुझे बताया गया कि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। कितनी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो हाथ उठाएं। VCs के तो हाथ उठवाए गए, स्टूडेंट्स कितने हैं? ज़बरदस्त। तो बच्चों, आप लोगों ने भी मेहनत करनी है, अपने टीचर्स के साथ मिलके जो जो स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, इनके ऊपर जो जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए खुल रही है। रिसेंटली यहाँ पर फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी, अब जर्मन यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, UK की, मतलब यू नेम इट। तो आपके लिए अब अपॉर्चुनिटी स्टडी से लेके और बाकी स्ट्रीम्स के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर, ये जो अब ओलंपियाड होने जा रहा है, आई होप कि इसके अंदर चेयरमैन साहब यहाँ पर बच्चियों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है इस ओलंपियाड के अंदर, वी सी देम परफॉर्मिंग एंड विनिंग इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। बाइख्तियार ख़वातीन मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं।